السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر جن سیریز میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو قصہ ہے وہ میری ایک خالہ نے مجھے سنایا۔ زمانے میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ میرا ڈرگ روڈ کی طرف جانا ہوا۔ ڈرگ روڈ سے یعنی جو ناتا خان کا پل ہے اس سے پہلے، یعنی چڑھنے سے پہلے رائٹ ہینڈ پہ جو آبادی ہے، اور اس آبادی میں تھوڑا سا آگے چل کر وہ ریلوے لائن کی سائڈ میں جو پوری پٹی ہے وہ یعنی وہاں کے مقامی تو وہاں پر بڑے سکون سے رہتے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہے، لیکن جو ریلوے لائن سے یا اس کے شور شرابے سے ریل کے واقف نہ ہوں وہ اس کے لیے وہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ اینی تو ہم 2-3 دفعہ ہمارا وہاں جانا ہوا، تو وہاں پر ہماری خالہ نے میری والدہ سے ایک قصہ شیئر کیا تھا۔ گولی مار میں جناب علی یہاں پر کوئی خاتون رہتی تھی جن کی بہنیں وغیرہ اور کزنز وغیرہ وہاں پر ڈرگ روڈ کی طرف رہا کرتے تھے اور لانڈی کی طرف بھی رہا کرتے تھے۔ تو ڈرگ روڈ میں ان کی کزن ہوا کرتی جنہوں نے ان کو دعوت دی اپنے بیٹے کی سالگرہ پر۔ تو وہ جناب علی یہ جو گولی مار میں خاتون رہتی تھی ان کی بہن، تو شگفتہ نام تھا ان کا۔ یہ شگفتہ صاحبہ نے کیا کیا کہ اپنا ایک بیٹا تھا ان کا تقریباً کوئی 5 سال کا، اگرچہ وہ اکلوتا بیٹا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کم گو اور بڑا شریف النفس قسم کا بچہ تھا۔ عام بچوں کی طرح اس میں شرارت والا معاملہ نہیں تھا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جناب یہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ ایسے سے وہاں سے آئی دعوت، اور کیا خیال ہے؟ بولا بھائی میں تو نہیں جا سکتا، میرا کام کا لوڈ ہے، تو آپ ساری شام چلی آئیے گا اور کوشش کیے گا جلد سے جلد وہاں سے نکل آئیے گا۔ کہنا ٹھیک ہے۔ تو وہ رکشہ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ جب وہاں جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں جانے کے بعد کم و بیش وہ 9 بج جاتے ہیں ان کو، اسی گہما گہمی میں۔ اس کے بعد کھانے وانے کا اہتمام ہوتا ہے، تقریباً 10 بج جاتے ہیں۔ 10:30 بجے تک کافی شاپی سے فارغ ہو کے جناب علی گپ شپ کر کے سب وہ جب اپنے رخصت ہونے لگتے تو وہ بھی یاد مانگتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ سو چلی آئے گا کہ نہیں بچے کے اسکول کا معاملہ ہے، جانا ہے صبح بچے نے، تو میں جانا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ شوہر بھی کیونکہ اکیلے ہوں، گھر پہ کھانے وانے کا مسئلہ ہوا ان کا ناشتہ کا، الغرضی کہ وہ نہیں مانی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جناب ان کو ریلوے لائن کراس کروا کے وہاں پر مین روڈ سے ان کو گاڑی میں بٹھا دے تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہاں جا کے رکشہ ہائر کیا۔ اچھا اتفاق کی بات، ان ریلوے لائنز کے کنارے جو آبادی تھی وہاں جو مطلب سر شام ہی اندھیرا ہو جایا کرتا تھا بہت زیادہ، اور بریک ڈاؤن کا بھی سلسلہ تھا وہاں پر، تو بجلی کافی ٹائم کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ تو یہ اندھیرے میں وہاں سے ان کو بہرحال کس طریقے سے ٹارچ کی روشنی کر کے لے کے ریلوے لائن کراس کر کے حفاظت سے روڈ پہ لے آئے۔ تو ہانٹڈ ایریا تھا چونکہ، تو وہ ڈرتے ڈراتے اس علاقے سے نکل کے آئیں۔ تو ان کے جو بہنوئی تھے کزن کے شوہر، انہوں نے رکشہ ہائر کر کے ان کو دے دیا اور رکشہ والے کو ہدایت دے دی کہ بھائی حفاظت سے وہاں پہنچا دینا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے سر پہنچا دوں گا، اب فکر نہیں کیجیے۔ بہرحال وہ رکشہ وہاں سے روانہ ہوا ہے، بحفاظت وہ اپنے گھر پہنچی ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے جناب علی بیٹے کا ہاتھ چھوڑا ہے رکشے سے اتر کے، اور جناب صرف نوک کیا دروازہ، اور دروازہ نوک کرتے ان کے شوہر نامدار نے دروازہ کھولا اور ان کو اندر آنے دیا۔ کہنے بھی صاحبزادے کہاں ہیں؟ کہنے صاحبزادے علی نام تھا بچے کا، کہنے بھی صاحبزادے، کہنے یہی تو ہیں میرے ساتھ بھی آئے۔ پلٹ کے دیکھا تو جناب صاحبزادے غائب، اور چار طرف دیکھا، وہ کہنا اچھا تم بیٹھو میں دیکھ کے آتا ہوں، شاید باہر ایسے نکل گیا گلی میں۔ وہ پوری گلی چھان ماری اس نے، پورے علاقے میں کافی دور دور تک گیا جہاں جا سکتا تھا۔ تو وہ پورے علاقہ چھان مارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ہی آیا، میں نے ہاتھ چھوڑا دروازہ سے نوک کیا اور بس اتنی دیر میں غائب ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ابھی بحث کر ہی رہتے فون آ جاتا ہے۔ ان کے شوہر نامدار نے پریشانی میں فون اٹھایا تو وہاں دوسری طرف سے آواز ان کی اسی کزن کی آئی جن کے یہاں سالگرہ اٹینڈ کر کے یہ خاتون آئی تھی۔ کہنے ارے باجی تم وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ علی کو لے کے نہیں گئی ساتھ میں؟ علی تو یہیں رہ گیا۔ تو ایک دم چونکا وہ، اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو کہ اچھا میں آپ ٹینشن نہیں لیں، میں بھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو بس وہ
فون رکھا اور ایک دم غضبناک ہو گیا اپنی بیوی پہ. کہنے لگے تم کیسے پاگل ہو رہے تو, تم علی کو وہیں چھوڑ کے آ گئے اور تم یہاں ڈھونڈتی پھر رہی ہو. تو وہ کہنے نہیں نہیں, علی میرے ساتھ آیا تھا, علی میرے ساتھ آیا تھا, میں نے دروازے پہ آ کے صرف اس کا ہاتھ چھوڑا, نوک کیا دروازہ, اتنی دیر میں علی غائب ہوا ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دماغ خراب ہے, ان کو خواب دکھ رہی ہے. باہر اس کو خوب ٹھیک ٹھاک اس نے ڈانٹ وانٹ پلائی, وہ بڑی ہنسی ہو گئی. اس کو اپنے شوہر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مطلب اس طرح بیہیو کرے گا اور مجھ پہ بالکل یقین نہیں کرے گا. اسے بتیرا اس کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں مانا. باہر اس نے بائک نکالی, جناب علی دھن دنا تھا, وہ سیدھا ڈریگ روڈ پہنچا. ڈریگ روڈ سے اس نے بچے کو لیا اور جناب علی وہاں بھی ان کو کڑوی کسیلی سننے کو ملی کہ تم لوگ کیسے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور یہ وہ. تو کہنے بھی وہ تو یہ کہہ رہی تھی میں لے کے گئی ہوں. تو ان کے شوہر بھی کہتے کہ ہاں بھی وہ میرے ساتھ گئے تھے یہ لوگ, میں نے رکشے میں بٹھا دیا تھا ان کو, دونوں گئے یہاں سے. بہرحال ان کی سمجھ میں نہیں آیا. جب وہ واپس گھر آئے, گھر آنے کے بعد انہوں نے نوک کیا دروازہ نوک کیا. اس کی وائف نے دروازہ ایک دم جلدی کھولا اور وہ گاڑی یعنی بائک لے کے جیسے اندر آئے تو پہلا سوال جو اس کی بیوی نے کیا وہ یہ تھا کہ علی کہاں ہے. کہنے علی میرے پیچھے تو ہے. کہنے کہاں ہے, پیچھے مڑ کے دیکھا علی غائب. ایک دم چونکا, وہ ایک دم بھاگ کے باہر گلی میں گیا, پورے علاقے میں دوبارہ چھان مارا لیکن علی نظر نہیں آیا. اب اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار. اب وہ جیسی اندر آیا نا, وہ جناب بیوی سے کہنے لگا کہ بھی تم واقعی صحیح کہہ رہی تھی, تم جو کہہ رہی تھی صحیح کہہ رہی تھی. وہ دل میں مطلب ذرا تھوڑی سی مطمئن ہوئی کہ چلو میرے شوہر نے میری بات کا بہرحال مطلب یقین تو کیا کم از کم. تو اتنے میں فون آتا ہے دوبارہ. جناب علی صاحب کے والد صاحب نے جب فون اٹھایا تو وہی کزن ان کی دوبارہ کہنے لگے بھی آپ پہلے آپ کی مسز نے مطلب یہ حرکت کی اور اب آپ نے حرکت کی. کہ کیا حرکت کی ہے. کہ علی کو آپ لے کے نہیں گئے, علی یہیں بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے, بے انتہا رو رہا ہے. کہتا ہے میں گھر جاؤں گا. ضد کر رہا ہے, بہت بہلانے کی کوشش کر لیکن وہ مان نہیں رہا. اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. یہ کیا. تو اپنی مسز سے کہا کہ وہ اس کی باتوں سے اندازہ کر گئی تھی کہ بھی یہ آیا کوئی معاملہ وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا. ان دونوں کے چہروں پر خوف کے آثار. تو بہن اس نے فٹافٹ فون رکھا. اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں, میں اس کو لے کے آتا ہوں علی کو. وائف سے کہا کہ دروازے بند کر لو اچھی طرح, آپ جب تک میں آپ کو خود نام لے کے نہ پکاروں علی کا یا اپنا, تو آپ دروازہ نہیں کھول رہا. کیونکہ ڈر گئے تھے دونوں بری طرح. بہر وہاں سے نکلا, سیدھا واپس اپنے کزن کے یہاں گیا. حال اس کا برا ہو گیا تھا. تو وہ جب وہاں پہنچے تو ان کے جو کزن تھے رکشے میں جو بٹھانے آئے تھے تو ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے. کہنے میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا, پہلی مرتبہ بھی باجی کو میں نے بٹھایا رکشے میں حفاظت سے, بچے کو بھی بٹھایا, میں گواہ ہوں اس چیز کا کیونکہ میں نے خود بٹھایا ان کو, اور یہ دوبارہ یہاں آ گیا کیسے آیا سمجھ میں نہیں آیا. اب جب کہ آپ لے کے گئے ہو بقول آپ کے کہ آپ گھر پہ, کہنا ہاں راستے میں موٹر بائک پہ جب گاڑی چلا رہا تھا بائک چلا رہا تھا میں اس سے باتیں بھی کر رہا تھا, تو وہ بات وہ جواب بھی دے رہا تھا ان سے. تو کہنے یہ پھر کیا مسئلہ ہے. کہنے وہ نا علی کو دوسرے کمرے میں بٹھایا انہوں نے. اب وہ آپس میں باتیں کریں کہ نہیں بھیا مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے, یا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو پٹری کا علاقہ ہے جہاں سے ہم گزرے تھے, جہاں پر یہ ہانٹیڈ علاقہ بڑا مطلب بدنام ہے وہ ہانٹیڈ علاقے نام سے, تو ایسا ہے کہ مجھے شک ہے کہ کہیں شاید وہاں کی کسی مطلب معاملات وہاں اس سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اس کے ساتھ. کہنا اچھا میں ایک کام کرتا ہوں, ابھی بیٹھو تسلی کرو. تو وائف سے کہا جلدی چائے بناؤ, میں ابھی آتا ہوں ذرا. تو یہ علی کو لے کے جناب علی اور ان کو لے کے اور سیدھے وہاں ایک مولوی صاحب گئے مسجد کے پیش امام کے پاس. ان سے بات ہوئی کہ جناب یہ سلسلہ ہے اور ایسے سے معاملہ ہوا ہے. تو اب انہوں نے بڑا غور سے اس کو چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کوئی عامل تو تھے نہیں. تو بہر انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ تھوڑے سے مطلب پانی وانی دم کر کے اس کو پلایا, اور پلس یہ کہ اس کو تعویذ دے دی کہ آپ اس کے گلے میں ابھی اور اسی وقت جا کے گھر پہ باندھو, اور ابھی فی الحال سفر بالکل نہیں کرو, کل سے بولے آپ سفر کر لینا. کہنا ٹھیک ہے. کہنا لیکن یہ علاج نہیں ہے فی الحال, اس کا یہ سد باب ہے. علاج آپ نے کل جا کے کسی بھی اچھے عامل سے رابطہ کر کے اس سے علاج کروانا ہے. للو پنجو عامل نہ ہو, جیسے جو نوٹ بٹورنے والے عامل ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے.
ورنہ یہ کہ بچے کے ساتھ آپ کے ساتھ کافی مطلب معاملات خراب نظر آ رہے ہیں مجھے. تو وہ بہرحال بڑے پریشان ہو کے وہ اس سے رخصت مانگی اور جناب بچے کو لے کے گھر آ گئے, چائے وائے پی. تو انہوں نے فون کیا اپنی وائف کو کہ بھی ایسے ایسے باتیں, سفر کرنے کا مولوی صاحب نے منع کیا ابھی فی الحال, تم دروازے کھڑکی بند کر لو, چاہو تو اپنے بھائی کو کال کر لو رات کے لیے وہاں پر رکنے کے لیے آپ کے ساتھ, تاکہ کل میں واپس آ جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں, میں خود رہ لوں گی, میں مینیج کر لوں گی. بہرحال فون بند کر دیا اس نے. تو وہ رات کو وہاں پر رکے, رات بھر وہی بات چیت چلتی رہی ان کی, اور جناب علی سو گیا تھا, نہ جانے اس کو کب نیند آ گئی. صبح جب اٹھے تو ناشتہ واشتہ کر کے یہ گھر نکلے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عامل, اچھے عامل کی تلاش میں 2-3 دن ضائع کیے, لیکن اچھا عامل مل کے نہ دے. 2 نمبر عامل بہت مل رہے تھے لیکن کوئی پہنچا ہوا عامل نہیں مل رہا تھا. کسی نے مجھ کو ایک ایڈریس بتایا, یہ وہاں پہنچا تو جو عامل صاحب تھے ان کی ایج دیکھ کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کارآمد قسم کے عامل ہیں, بناوٹی نہیں ہیں. انہوں نے ان سے سارا معاملہ ڈسکس کیا, انہوں نے بڑا غور سے بچے کو چیک اپ کیا کہ بیٹا یہ کسی بدروح کے جپیٹے میں آ گیا ہے, یہ مطلب وہ بدروح اس کو تنگ کر رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہو. کہ بابا جی میں اچھے عامل کی تلاش میں لگا رہا 3-4 دن میں, مجھے اچھا عامل نظر نہیں آیا کوئی. آپ سے ملاقات ہوئی پہلی نظر میں, میرے دل نے گواہی دی کہ آپ کے بس کا یہ کیس ہے, آپ صحیح عامل ہیں. کہ ہاں بیٹا یہ ذرا کام ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ 2 نمبر ہی بہت زیادہ ہوتی, لوگ ڈھونگی قسم کے لوگ بیٹھ گئے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس وہ معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں. باہر اس نے علاج کیا کہ میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میری پوری کوشش ہوگی تمہارا بچہ بالکل A1 ہو جائے, لیکن خیال رکھیے گا یہ سیٹ ہونے کے باوجود بھی زندگی بھر تھوڑا ڈر کے زندگی گزارے گا, تھوڑا پریشان رہے گا. لیکن بہرحال اتنا معاملہ نہیں ہے خراب, آپ حوصلہ رکھو. اس نے پانی وغیرہ دم کر کے دیا, تعویذات وغیرہ دی. اس وقت کچھ ایک تعویذ بنا کے اس کو پھیلایا اس کے سامنے, اور کچھ اس کے تعویذ مطلب جو ان کے معاملات ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے کیے. یہ وہاں سے بحفاظت گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد جنابی انہوں نے پورے 6 مہینے تک وہ علاج کا جو پیریڈ تھا وہ مطلب بڑی فکر کے ساتھ وہ 6 مہینے اس کا علاج کروایا, اور ایک دم ناغہ نہیں ہونے دیا. تو ان کے جو عالم صاحب نے کہا کہ اب انشاءاللہ بچہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا, یہ 1-2 مہینے کا علاج اور مزید کر لو احتیاطاً. اب پھر یہ, لیکن یہ تعویذ ان کے گلے سے نہیں اتارنا بھلے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے. تو انہوں نے 2 مہینے اور مزید علاج کیا. پھر وہ عامل صاحب کو دکھایا کہ نہیں اب یہ بچہ تمہارا اوکے ہے, بس یہ تھوڑا سہما رہے گا. الغرض یہ کہ بہرحال وہ جب واپس آئے تو وائف کو بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ, اور یہ بچہ اس کا علاج پورا ہو گیا ہمارا. اب عامل صاحب کے بقول یہ تھوڑا سا سہما رہے گا, آپ ذرا خیال رکھیے گا اس چیز کا. تو اس کے سامنے کبھی کوئی ایسا ذکر نہ ہو کہ جو اس کو ماضی کی یاد دلائے یا کوئی ایسی بات ہو, کہ نہ فکر مت کیجیے. بہرحال انہوں نے بہت بڑی کیئر کی اس بچے کی, اور آج اس بچے کو کم و بیش اس واقعے کو 15 سال ہو گئے ہیں. اور جناب علی وہ آج بھی بچہ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, اور کم و بیش وہ 20-22 سال کا نوجوان ہے. اور لیکن بقول عامل کے وہ ڈرا سہما رہے گا, وہ ایسا ہی ہے. دوسرا قصہ ایک اسکول کا ہے جو ہانٹیڈ اسکول کہلاتا تھا, جو ہماری معلومات میں قطعی نہیں تھا. لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا تو ہم بے روزگار ہو گئے تھے, کافی پریشانی کا سامنا تھا. تو موصوف فرماتے ہیں کہ یہ بے روزگاری کا شکار چونکہ بہت زیادہ تھے, ان کے دوست احباب بھی ان سے ان کا کوئی مطلب زیادہ کوئی ڈفرینٹ معاملہ نہیں تھا, تو ہر کوئی پریشان تھا. تو ایک اسکول میں ونٹر ویکیشن ہوئی تو وہ 8-10 دن کے لیے جب اسکول بند کیا گیا, تو اس درمیان میں اس اسکول کے دروازے کھڑکیوں کی مرمت جو انہوں نے اسکول والوں نے وہ کروانی تھی. تو اب ان کو کاریگر کوئی ایسا نہیں مل رہا تھا جو مناسب دام میں وہ کام کر دیتا. اتفاق کی بات وہ کیس ہمارے پاس آیا, تو ہم جناب علی فٹافٹ جا کے ان سے بات چیت کی ہیڈ ماسٹر صاحب سے. ہیڈ ماسٹر صاحب کہنے لگے دیکھیں ہمارے زیادہ تر لوگوں کی بچوں کی چھوٹے بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے, کہ جو بڑے بچے ہیں وہ بہر کلاسز لگی ہوتی ہیں, اور جن کو ضروری ہوتا پیپر وغیرہ کی تیاری ہوتی ہے ان کو ٹیوشن وغیرہ یہ وہ اسکول میں ہی کلاسز میں باقاعدہ دی جاتی ہے. تو ٹیچر حضرات ان کو الگ کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. تو اس درمیان ذرا رش کم ہو جائے گا ہمارا, تو آپ چھٹی کا ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ
معاملات ہیں. آپ سارے ریپیئرنگ کریں گے کھڑکی دروازے. بات طے ہو گئی. اب ہم نے وہاں پر کلاسز کے آف ہونے کے فوراً بعد یعنی تقریباً 5 بجے کلاسز آف ہوتی تھی. وہ مارننگ اور ایوننگ دونوں اسکول تھے وہاں پر, اور ایوننگ میں جب وہ فارغ ہوتا تھا اسکول تقریباً 6 بجے تقریباً فارغ ہو جاتا تھا, تو ہمیں الاؤ تھا کہ آپ 6 بجے کے بعد یعنی 7 بجے اپنا کام شروع کریں گے, 12-1 بجے تک 11 بجے تک جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ نپٹائیں, اس کے بعد چلے جائیں. چوکی دار اس اسکول کا ہوا کرتا تھا جن سے اس کا واسطہ پڑھنا تھا. اینی وے تو یہ جناب علی پورا ایک دو دوست کا گروپ ان کا تھا, وہ ان کو لے کے گئے جناب, اور جو کارپینٹر کا سامان تھا تھیلا وہ پہنچے, اور جناب اپنے وقت مقررہ پر 6-6:30 بجے وہاں پہنچے اور کام شروع کیا. اب وہ جب انہوں نے وزٹ کیا پورے اسکول کا, تو سیکنڈ فلور کے پوری ایک راہداری میں پورے لائن سے وہ کمرے تھے, یعنی 8-10 کمرے بنے ہوئے تھے ایک پوری قطار کی شکل میں. تو جناب سب کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی, کسی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. وہ شیشے ویشے انہوں نے سب مطلب سامان جو تھا ان کو میٹیریل انہوں نے دیا تھا اسکول والوں نے, انہوں نے صرف اس کو بنانا تھا. اب انہوں نے جب بنانا شروع کیا تو ایک دن ایک کمرے کا معاملہ مکمل کیا, دوسرے دن دوسرے کمرے کا. الغرض یہ کہ جتنا کام ان سے ہوتا تھا 4-5 گھنٹے میں وہ آرام سے وہ کام کر کے نپٹا کے وہ آ جاتے تھے. یہ تیسرا دن تھا ان کے ساتھ کہ یہ جب رات کا کوئی تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ جو کھانا کھا کے ہوٹل سے آئے تھے, تو چوکی دار کو کہا کہ بھی ذرا سامان کا خیال رکھیے گا, ہم ایسے کھول کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے علاوہ اور ہمارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہوتا, تو آپ نے ذرا خیال رکھیے کہ لا بے فکر ہو جائے آپ جائیے. تو چوکیدار وہاں کے اسکول میں موجود تھا, وہ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. کوئی آدھا پونا گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ چوکیدار تو سو رہے تھے, جبکہ سامان اوپر جب پہنچے دیکھا سامان جس کمرے میں انہوں نے وہ سامان چھوڑا تھا وہ سامان وہاں پر نہیں تھا. اب یہ بڑے پریشان کے سامان کہاں گیا. اوزار تھے ان کے, اوزار کے بغیر تو آپ سمجھتے ہیں کہ شکاری رائفل کے بغیر بیکار ہے, تو اوزار کے بغیر کاریگر بھی بیکار ہوتا ہے. وہ بیچارے پورے کمرے میں ڈھونڈتے رہے صرف حفظ ما تقدم کے تحت کہ کہیں کسی نے شرارت سے یا ہو سکتا ہے اسی نے چوکیدار نے کہ آگے پیچھے رکھ دیا سنبھالنے کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ ڈھونڈتے پھرتے رہے, بالکل آخری کمرے میں دیکھا جناب وہاں پر گھپ اندھیرا اور کمرے میں کوئی لائٹ بھی نہیں, اور دروازے کھڑکیاں ان کی فل بند پیک اور شیشے ٹوٹے ہوئے کھڑکی کے. تو انہوں نے دروازے کو, حالانکہ لاک نہیں تھا دروازہ, نہ اس میں کنڈی لگی ہوئی تھی, انہوں نے پوری طاقت سے دھکا دے دے کے بہرحال کس طریقے سے اس کو کھولا ہے. سامنے دیکھا تو بیچ فرش پہ بالکل پنکھے کے نیچے کی سائڈ فرش پر ان کا بیگ رکھا ہوا تھا, اور بالکل مطلب ایسے جیسے کہ سفری بیگ تیار کر کے رکھا جاتا ہے ایسی بالکل تیار, کوئی چیز اس میں مسنگ نہیں تھی. بہرحال وہ اندر گئے, انہوں نے دیکھا چاروں طرف کمرے کا جائزہ لیا, ڈرتے ڈرتے وہاں سے اٹھایا کس طریقے سے. ٹارچ کی روشنی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ناکافی ہوتی ہے, لیکن گھپ اندھیرے میں وہ ٹارچ کی روشنی بھی کافی کام کر رہی تھی. کمرے میں جالے وغیرہ لگے ہوئے تھے. اب اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ جالے والے ظاہر کرتے ہیں کلاس روم استعمال میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال انہوں نے بیگ اٹھایا, اپنے کمرے میں آئے جہاں پر وہ کام کر رہے تھے, انہوں نے کام شروع کیا. اب ان کو تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے کی آواز آنا شروع ہو گئی. تو یہ پریشان کہ اسکول میں ماں سوائے چوکیدار اور ہمارے کوئی بھی نہیں ہے اس وقت, اور قرب جوار میں آبادی بھی نہیں ہے ایسی, تو مطلب یہ کہ ہنسنے کی آواز کیوں کر آ رہی ہے یہ. تو وہ چوکیدار سے جا کے پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ کے یہاں کوئی آیا ہوا ہے؟ کہنے نہیں. کہنے یار ایسے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. کہہ لے نہیں تم سونے کا ٹائم ہے نا, تم پریشان ہو رہے ہو, نیند میں ہو تم لوگ, جلدی سے کام کرو جاؤ, آپ ٹینشن نہیں لو. وہ بڑے حیران ہوئے کہ نہیں کیسی باتیں کر رہا بچوں والی, خود سو رہا ہے اور ہم جاگ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہا خواب دیکھ رہے, جبکہ خود سو کے اٹھا تو پتہ نہیں کیسا آدمی. بہرحال یہ کام ہم نپٹا کے چل دیے. نیکسٹ ڈے جب آئے تو انہوں نے دیکھا جناب وہ کھڑکی دروازے جو بنا کے گئے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے. یہ ایک دم گھبرا گیا. پھر چوکیدار سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ٹوٹے؟ کہنے پتہ نہیں یار, ہم کو کیا پتہ, آپ بنا کے گیا دیکھو. وہ بڑا پریشان کہ بھائی یہ تو غلط ہے, یہ تو ظاہر اس کے پیسے مجھے میں نہیں ہمارے گلے پڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ صبح جا کے جو ٹائم تھا اس کا اسکول کا, تو اس وقت ان سے پرنسپل سے ملے, اور سر معذرت چاہتے ہیں کہ ایسے سے بات ہے, وہ جو آپ کا اسکول ہے رات کا جو ہم جب بیٹھ کے جو اوپر کام کرتے ہیں کلاس روم میں, تو وہاں ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی سایہ وایا ہے, کوئی اس کا جن بھوت کا معاملہ ہے,
تو آپ ایسا کریں دن میں ہمیں ایک کلاس روم خالی کروا دیا کریں، ہم اس کلاس روم کو ریپیئر کر دیں گے، بالکل ریڈی کر دیں گے، ساری کھڑکی دروازے سیٹ کر دیں گے، اور نیکسٹ ڈے ہم اس کلاس دوسرے کلاس روم لے لیا کریں گے، یعنی ایک کلاس روم ایک ٹائم میں ہم بنائیں گے، تو آپ ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے اور اس طرح کام بھی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بیٹا کام تو آپ کو رات ہی کو کرنا پڑے گا، دن میں ہمیں الاؤ نہیں ہے کسی بھی حالت میں، کیونکہ ظاہر اسکول ہے یہ، یعنی پیرنٹس وغیرہ نخرے کرتے ہیں، تو آپ ذرا رات ہی کو کریں، مجبوری ہے۔ کہ لے آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کہ لے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ کہ لے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو اب تک کوئی جانی نقصان ہوا خدا نہ خواستہ؟ کہ نہیں، کہ لے آپ بے فکر ہو کے کام کرو۔ تو کہ لے ٹھیک ہے۔ کہ لے میں تو کیونکہ نماز وغیرہ بھی پڑھتا تھا، اور پلس یہ کہ ہر چیز سے واقف تھا، تو قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ پڑھتا رہتا تھا، اور میں مسلسل کام میں لگا رہتا تھا۔ لیکن جو میرے دوست تھے ان میں کچھ ایسے نالائق تھے جو کبھی کبھار کے نمازی تھے وہ، اور ان چیزوں سے ذرا دور تھے نماز روزے سے، تو ان کے ساتھ یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کام کر رہے ہیں، پیچھے سے دھکے کا احساس، کسی نے دھکا دیا، پلٹ کے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ خوفزدہ ہوتے تھے۔ الغرض یہ کہ یہ ان کے ساتھ واقعات مسلسل 10 دن ہوتے رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے 12-13 کمرے جب بنا دیے، آخری کمرے کی جب باری آئی تو چوکیدار نے کہا کہ بائی جان یہ آخری کمرہ نہیں بنانا۔ کہ کیوں؟ کہ یار سچی بتائے یہ آخری کمرہ یہاں پر نہ بدنام ہے۔ کہ کیا مطلب بدنام ہے؟ کہ بیگ اس دن ہمارا اسی کمرے میں تو ملا تھا ہمیں، اس کی آگے پھٹی کی پھٹی رہے گی چوکیدار کی۔ کہ تو اندر گئے تھے کیا؟ کہ ہاں نا، ہم لوگ گئے تھے، بیگ لے کے آئے اندر سے۔ کہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں تھا؟ کہ نہیں۔ کہہ رہے یار حیرت کی بات، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ کہہ رہے یار اتفاق کی بات ہے، میں اس وقت جب کھانا کھانے گیا تھا میں نے نماز پڑھی تھی، وضو کی حالت میں تھا، میں ہی اندر گیا تھا، ٹارچ کی روشنی کر کے لڑکے کھڑے ہوئے تھے باہر، میں اندر گیا کے بیگ اٹھا کے لایا تھا، تو اس وقت میں نے وضو کی حالت میں تھا اور پڑھ بھی رہا تھا میں آیت الکرسی وغیرہ۔ کہ اسی لیے بچت ہوگی، ورنہ اس کمرے کے اندر جو جاتا ہے نا اس کی بڑی پٹائی لگتی ہے، ٹھیک ٹھاک پٹائی لگتی ہے۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ نا آپ مزدور آدمی ہے، آپ کی دیہڑی خراب ہو گیا، بھاگ جاتے چھوڑ چھاڑ کے، تو یہاں کافی لوگ آتے ہیں مرمت کا کام کرنے کے، لیکن وہ بیچ میں بھاگ جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، کام بھی ان کا محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ بہرحال یہ ان کا 10 دن کا جو کام تھا جناب علی، بڑی مشکل سے وہ مختلف واقعات کی موجودگی میں یہ کام انہوں نے نپٹایا، اور یہ اپنی مزدوری لے کے وہاں سے ٹائے بائی بائی کر کے گھر چل دیے۔ تو یہ ان کے لیے بڑا پہلا مطلب ایک پہلا موقع تھا کہ ایسے حالات میں انہوں نے کام کیا، لیکن بہرحال انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو یہ قصہ تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ان تمام قصوں کو آپ نے یقین انجوائے کیا ہوگا، آپ کو پسند آئے ہوں گے، تو قصے پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، اور نئے ویورز سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے ساتھ کوئی واقعات اگر ایسے ہوئے ہیں تو آپ لازمی اسے شیئر کیجیے گا، اور اس کا میں کریڈٹ بہرحال میں آپ ہی کو دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔